بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو یہاں 5 قصے بیان کیے گئے ہیں، اور اگر گہرائی میں جائیں تو 6 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو سمجھنے کے واسطے، صحیح سمجھنے کے واسطے، ان کی تہ تک پہنچنے کے واسطے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ان واقعات میں ترتیب کیا ہے، کون سا واقعہ پہلے پیش آیا، کون سا اس کے بعد، پھر کون سا، سب سے پہلا واقعہ کیا، سب سے بعد والا واقعہ کیا۔ یہ ترتیب اگر اس کی سمجھ لے جاوے تو بات سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی۔ تو یہ ترتیب سمجھانے کے واسطے میں آپ کو ان 5 واقعات بلکہ 6 واقعات کے بارے میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو ہے جو کتاب میں ذکر کیا گیا ہے ابو سفیان کا، جس میں ہرقل سے مکالمہ ہوا ہے، اور دوسرا واقعہ ہے ابن الناطور کا، جو اس نے بیان کیا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت ہرقل خبیث الطبیعت اٹھا، اور اس کے بعد تیسرا واقعہ ہے کہ یہ چرچا ابھی ہو رہا تھا، اس پر ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اسی دوران ملک غسان حارث غسانی کے پاس سے خط آیا، جس میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور ان کے عرب میں مقبول ہونے اور روز بروز ان کی طاقت کے بڑھتے جانے کی خبر تھی۔ یہ تیسرا واقعہ ہوا، اور چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد ہرقل نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو خط لے کر آئے تھے وہ، اور ایک اپنا خط، وہ سب پاپائے روم کے پاس اٹلی بھیجا۔ پھر کل عرض کیا تھا کہ اس میں یعنی پاپائے روم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھیجنا یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب ابو سفیان سے مکالمہ ہوا اور دحیہ کلبی پہلا خط لے کر آئے تھے، اور ایک دوسرا واقعہ اس طرح پر ہوا تھا کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو ایک دوسرا خط لکھا تھا، اس دوسرے خط کو بھی پاپائے روم کے پاس بھیجا تھا۔ تو پاپائے روم کے پاس بھیجنے کے یہ 2 قصے ہیں، اور پھر ان میں چلو تو کٹ ہی گیا۔ پھر ان میں ایک تو اس طرح ہے جو اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ پاپائے روم نے ہرقل کے نظریات کی، ہرقل کی تائید اور تصدیق کر کے، اور یہ تصدیق کر کے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ کیا جاتا رہا ہے، وہ خط واپس کر دیا۔ بس اتنا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاپائے روم نے اسلام قبول کر لیا، اس کا نام زغاتر تھا، اور پھر اس کو ان کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ پھر یہ ایک واقعہ، یہ 2 واقعے الگ الگ ہیں۔ دونوں میں پاپائے روم نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ اسلام قبول کیا۔ اب اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک یہ تو کہ پہلی مرتبہ جو خط آیا تھا اس پر پاپائے روم نے اسلام قبول کر لیا اور وہ شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا مقرر ہوا اس کی جگہ پر، اور دوسرا خط اس کے پاس بھیجا گیا، اور اس نے بھی اس کی تائید اور تصدیق کی۔ اور ایک یہ بھی ممکن ہے کہ یہی پاپائے روم ایک ہی ہو، زغاتر ہی ہو، اس نے پہلی مرتبہ تو وہ خط تائید اور تصدیق کے بعد واپس کر دیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جب دوسرا خط اس کے پاس پہنچا تھا تو اس وقت اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس وقت اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ پریشان کرتے ہی رہیں گے، ہیں بھی مولانا نعیم صاحب، پتہ نہیں کیا بات۔ ایک بٹن کر دیجیے اس کو، 1 منٹ۔
تو یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے نے قبول کیا ہو اور دوسرے نے تائید و تصدیق کر کے بھیج دی ہو پہلے کا انجام کو دیکھ کر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے نے قبول کیا اور اس کو شہید کر دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ اس میں دونوں احتمال ہیں، روایت سے کوئی بات متعین نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ گویا کہ 5 واقعات ہو گئے، 4 یہ اور ایک اور چھٹا واقعہ یہ ہو گیا کہ ہرقل نے سب لوگوں کو جمع کیا، وہ جو قصہ ہے۔ تو دیکھو اس میں تو کتاب میں تصریح موجود ہے، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَانُ ہرقل، تو یہ تو سب سے بعد کا واقعہ ہے، لیکن ان پہلے واقعات میں کیا ترتیب ہے یہ ہے مسئلہ۔ اس ترتیب سے بات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو دیکھو اس سلسلے میں شراح حضرات اپنی رائے رکھتے ہیں، اور ان اکابر کی باتیں پڑھنے کے بعد اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا اور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ سے بھی عرض کر دوں۔ یہ بادشاہ لوگ مستقبل کا حال جاننے کے واسطے بے قرار رہتے ہیں، غالباً ہرقل نے اسی واسطے علم نجوم سیکھا ہوگا۔ تو ہرقل نے پہلی مرتبہ نجوم میں غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ملک الختان تیرے ملک پر غالب آئے گا اور تیرا ملک چھینے گا۔ یہ تو اسی وجہ سے صبح کو اس کا موڈ خراب ملا۔ پھر اس کے بعد ہی اسی دوران ہی ملک غسان کا خط اس کے پاس پہنچ گیا۔ تو پہلا واقعہ نجوم میں غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہونا ہے کہ ملک الختان غالب آنے والا ہے، اور دوسرا واقعہ غسانی کا خط ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ اس کو اجمالاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، پھر دحیہ کلبی کا وہ خط ہے جو ابو سفیان کا، جس میں ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جس کو پڑھنے سے پہلے ابو سفیان کا مکالمہ ہے۔ پھر یہ تیسرا واقعہ ہے، اور اس میں اس نے زیادہ تحقیق و تفتیش سے اسی لیے کام لیا کہ پہلے اس کو اجمالاً کیا بہت حد تک کچھ معلوم ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے تحقیق سے کام لیا۔ اور پھر ابو سفیان یعنی پہلا خط سننے کے بعد اس نے زغاتری کے پاس اس کو بھیجا، اور وہاں دونوں احتمال ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو گویا کہ وہ چوتھا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر 5واں واقعہ وہی ہے، جب تبوک کے موقع پر پھر 5واں واقعہ وہ ہے۔ اور پھر سب سے آخری واقعہ یہ ہے کہ جب ہرقل نے یہ دیکھ لیا کہ پاپائے روم بھی تصدیق کر چکا، ان کا جو مذہبی اور روحانی پیشوا ہے سب سے بڑا، وہ بھی تائید اور تصدیق کر چکا، اور سب سے بڑا بادشاہ یعنی شہنشاہ بھی ان کو ایک مشورہ دے رہا ہے، تو اسے یہ توقع تھی کہ یہ بات مان لیں گے، اس واسطے اس نے یہ مشورہ دیا تھا۔ لیکن اس کی توقع غلط ثابت ہوئی، اس کی امید غلط ثابت ہوئی، اور قوم ایمان لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ یہ ترتیب آپ کو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم دین سے نوازے اور سمجھنے کا، کتابیں سمجھنے کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک دوسری بحث لیجیے گا آپ، وہ یہ ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ تو باب سے اس حدیث کو کیا مناسبت ہے؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ باب سے اس کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اتنا طول طویل قصہ 2 صفحوں میں بیان کیا، اور باب سے اس کو کوئی مناسبت ہی معلوم نہیں ہوتی۔ میں اس الجھن میں کئی دن تک رہا، اور جو حضرات شرح لکھتے ہیں میں سب کو میرا دل قبول نہیں کرتا، سب مجھے ہضم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں سے جو مجھے ہضم ہوتی ہے میں آپ کو وہی بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی بات کہ اس حدیث پاک، پوری حدیث پاک کا جو مقصد ہے ذکر کرنے کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے،
کہ آپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے ہرقل کو دعوت ایمان کا خط لکھا، بس یہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ ترجمۃ الباب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ایک سے التزاماً ثابت ہوتی ہے اور دوسرے سے صراحتاً ثابت ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک میں التزاماً دعویٰ ہے اور دوسری میں صراحتاً دعویٰ ہے، اور اس میں صراحتاً بات بیان کی گئی ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا اور ایمان کی دعوت دی۔ اور باقی جو بھی قصہ ہے، چاہے وہ ابو سفیان کا ہرقل سے مکالمہ ہو اور یا بعد کے قصے ہوں، یہ اس قصے کو مکمل کرنے کے واسطے ہی ہے، ورنہ اس میں مقصود جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کی حیثیت سے ہرقل کو خط لکھنا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی اور مناسبت بھی معلوم ہوگی کہ ہاں یہ حدیث پاک کیوں لائے، اور اتنی صریح اور صاف مناسبت شاید آپ کو کسی شرح میں ملے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات اور سن لیجیے گا۔ تیسری بات یہ ہے، قال ابو عبداللہ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن الزہری۔ تو ابو عبداللہ سے خود بخاری مراد ہے، خود امام بخاری علیہ الرحمہ مراد ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث، کون سی حدیث؟ ابو الیمان سے لے کر یہاں تک پوری کی پوری حدیث، یہ حدیث صالح بن کیسان نے بھی روایت کی ہے، اور زہری سے صالح بن کیسان نے بھی روایت کی ہے، اور یہ پوری کی پوری حدیث یونس نے بھی زہری سے روایت کی ہے، اور یہ پوری کی پوری حدیث معمر نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زہری سے تو تینوں روایت کرتے ہیں، اور ابھی حمزہ یعنی شعیب بھی زہری سے روایت کرتے ہیں، لیکن امام بخاری سے کون بیان کرتا ہے؟ امام بخاری نے یہ ابو صالح سے سنی یا نافع سے سنی یا ابو الیمان الحکم سے سنی، کس سے سنی یہ حدیث؟ یہ ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام زہری سے چاروں لوگ روایت کرتے ہیں، اور پھر شعیب سے حکم روایت کرتے ہیں، شعیب سے حکم روایت کرتے ہیں، اور امام زہری سے یہ چاروں حضرات روایت کرتے ہیں۔ اور جب باقی سند جوں کی تو ہے، باقی سند جوں کی تو ہے، اور جب یہ بات معلوم ہوگی تو اب یوں کہا جاوے گا کہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر یہ تینوں کے تینوں متابعت کرتے ہیں شعیب کی، ابی حمزہ کی۔ یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی، یہی بات دیکھیں گے آپ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث 12 جگہ نقل کی ہے، 12 جگہ روایت کی ہے، اور ان روایتوں میں سے کہیں صالح کی روایت سے اس کو نقل کیا، اور کہیں یونس کی اور کہیں معمر کی۔ تو وہاں پر آپ کو پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہی ہوگی جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ بات پوری ہوگی، وہ آگے چلتے ہیں۔ پہلے عبارت میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ قال الله تعالى ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ایمانا۔ وقوله عز وجل، ہم قول النبی پر اس کا عطف کر رہے ہیں، وباب قوله عز وجل ایکم زادته هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وقوله فاخشوهم فزادهم ایمانا وقوله وما زادهم الا ایمانا
وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بڑھیا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأنبئها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين والإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمانی. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سانس توڑ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمانی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا.
وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبة بحديث. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر رضي الله عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره. وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. وبالسند المتصل من نائل الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. This one.